اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کی جماعت نماز کے لیے کھڑی ہو جائے تو اس دوران بندہ سنتیں پڑھ سکتا ہے؟ اگر نماز کے مکمل نکل جانے کا خوف ہو تو پھر سنتیں نہیں پڑھیں گے، اور سنتیں اشراق کے ٹائم پڑھیں گے، سورج کے نکلنے کے بعد پڑھیں گے۔ اور اگر فجر کی نماز ملنے کی امید ہے کہ نماز مل جائے گی تو پھر آپ پہلے سنتیں پڑھیں گے، لیکن بالکل ایک الگ جگہ کونے میں، اور اس کے بعد پھر آپ فجر کی نماز میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ حدیث شریف میں فجر کی سنتوں کی بڑی تاکید آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سنتوں کو مت چھوڑو، اگرچہ گھوڑے میں روٹ ڈالیں، تو اس کی تاکید کی وجہ جو ہے وہ باقی جو عام سنتیں ہیں اور ظہر کی دیگر جو سنتیں ہیں وہاں اگر نماز کھڑی ہو جائے تو سنتیں جو ہے وہ چھوڑ دے، فوراً جو ہے نماز میں شامل ہو جائے، اور اس کے بعد جب سنت فرض نماز مکمل ہو جائے تو پہلے جو ہے وہ گرم گرم جو سنتیں وہی پڑھے، اور اس کے بعد جو سنتیں پہلے 4 کی ٹھنڈی ہو چکی ہے وہ بعد میں پڑھ لیں۔ اگر کوئی شخص پہلے 4 والی سنتیں پہلے بھی پڑھ لے تو کوئی قباحت نہیں، لیکن پہلے وہ 2 سنتیں پڑھ پھر 4۔ مسجد کے کولر سے پانی کا بوتل گھر لے جانا درست ہے؟ اگر مسجد کی طرف سے اس کی اجازت ہو، اور عام طور پہ لوگ جو ہے اس چیز کو برا نہیں سمجھتے، اس لوگ جو پیسے وغیرہ بھی دیتے ہو تو اس لیے کہ چلو کوئی لے کے جائے تو پھر تو قباحت نہیں، لیکن اگر مسجد کی طرف سے اس چیز میں پابندی ہے کہ کولر، اگر ایسا نہ ہو کہ کولر کے سامنے پھر کولر ہی پڑے ہو تو پھر جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا مسجد سے پانی لے کے جانا۔ تو اس میں بہتر یہ ہے کہ جب کنواں کھودا جاتا ہے تو اسی میں اعلان کے دوران ہی کہا جائے کہ اس سے ماننے والے بھی اگر بعض دفعہ پانی لیں گے، اس چیز کی وضاحت کے ساتھ اگر کنواں کھودا جائے تو پھر کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس طرح لوگ جو بل بھی دیتے ہیں اگر اسی حوالے سے اسی نیت سے دیتے ہیں کہ چلے جو لوگ پانی لے کے جائیں گے اور اس طرح لوگ پیتے بھی جائیں گے تو پھر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن اگر مسجد کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے یہ صرف اور صرف مسجد کے نمازیوں کے لیے ہے، باہر کے لیے نہیں ہے، تو پھر پانی لے کے جانا درست نہیں ہوگا۔ والدین کتنی عمر میں بچوں اور بچیوں کے نکاح کے ذمہ دار ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسطاری طرف سے کہ 3 چیزوں میں کبھی تاخیر مت کرنا: الصلاۃ اذا اتت، نماز جب آ جائے، والجنازۃ اذا حضرت، اور جنازہ جب حاضر ہو جائے، والائمہ اذا وجدت لها کفو، اور لڑکی جوان جو بھی ہو اس کا جب کوئی ہم سفر ایسا مل جائے جو ہم سر بھی ہو، برابر ہو، تو فوراً وہاں رشتہ دیا کرو۔ تو بالغ ہونے کے بعد والدین کا یہ حق بنتا ہے کہ بیٹیوں اور بیٹوں کا جلدی رشتہ کرائے۔ جو اس پہ دیر کریں گے اور اس میں دیر کرنے کی وجہ بھی والدین ہو تو ان کے گناہ میں والدین بھی پھر شامل ہوں گے، ان کے بعد گناہ میں والدین شامل ہوں گے۔ اگر کسی شخص کی کوئی چیز بازار میں گم ہو جائے تو کیا اس کا اعلان مسجد میں کرنا درست ہے؟ درست نہیں ہے۔ مسجد میں اعلان کرنا گم شدہ چیز کے درست نہیں ہے۔ ایک شخص آیا اور مسجد میں کوئی اعلان کرنے لگا کہ میرا اونٹ گم ہو چکا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی تجھے نہ ملے۔ مسجد میں ان چیزوں کا اعلان درست نہیں ہے۔ اگر کوئی مسجد سے مثلا باہر جو اسپیکر جو مسجد کا وہ باہر لگایا گیا ہے اور باہر سے وہ اعلان کیا جاتا ہے تو پھر اس میں گنجائش ہے۔ ایک مسجد کے اندر جو اسپیکر ہے، اندر نہیں، وہ باہر لگا ہوا، جس طرح ادھر لگا ہوا ہے، وہاں سے اعلان کیا گیا ہے تو پھر اس میں گنجائش ہے۔ جیسے بچہ گم ہو جاتا ہے وغیرہ، اس کے لیے باہر اعلان کرنا درست ہے۔ درود تاج اور درود ہزار اور درود وسیع اور درود مستقبل سے کیا یہ سارے درود مسنون ہیں؟ یہ سارے کوئی بھی اس میں سے درود جو ہے وہ مسنون نہیں ہے۔ درود تاج یا لوگوں نے بنائے ہیں یہ درود، اس میں بعض درودوں میں آپ نے خطبہ سنا ہوگا، طاولہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی نبی، بڑا خوبصورت خطبہ بندہ کرتا ہے۔ یہ نہ عطا اللہ شاہ بخاری کا خطبہ ہے اور نہ ان کی آواز ہے، اور اس میں جو اکثر کلمات ہے وہ ہمارے عقائد کے خلاف ہے۔ اس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وسیلہ نبی کا ہو وغیرہ، وہ یہ جائے، اس سے ہم برات کا اظہار کرتے ہیں کہ نبی کا وسیلہ بھی نہیں، اس قسم کے الفاظ ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں۔ تو درود تاج میں بھی اس قسم کے الفاظ ہیں کہ وہ بہتر نہیں ہے، اس لیے درود تاج نہیں پڑھا جائے۔ اور دیگر درود، عام بہت سارے درود جو حدیث میں موجود ہے، تو ان درودوں کی کیا ضرورت ہے؟ حضور تعالیٰ دین کے معاملے میں سخت ہے یا دنیا کے وہ میں سخت ہے؟
حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ دین کے معاملے میں سخت تھے. دنیا کے امور میں تو ایسی کوئی بات نہیں, یہ جو ذاتیات کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوتی, دین کی کوئی بات ہے تو سخت ہوتی. اور ایک صرف حضرت عمر نہیں تھے بلکہ حضور علیہ السلام بھی اس طرح تھے. اور حضرت ابوبکر صدیق کا بھی یہ جو ہے مزاج تھا. جب لوگوں نے زکوٰۃ دینے کا وہ کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے, تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ اگر یہ ان کی ایک رسی بھی نہیں دیں گے تب بھی میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا. تو ذاتیات ان کی کوئی بات نہیں تھی, بلکہ کیا تھا, یہ دین کے معاملات میں ہی سخت ہوتے تھے. ورنہ حضرت عمر جیسے نرم شخص تو کوئی تھے. بعض اوقات میں بھی مزید اولاد کو پیدا کرنے کے ارادے کرتے لیکن بھی حملہ ہو جاتی, پھر وہ بوشن کروا دیتے ہیں. یہ اسلام میں یہ کتنا بڑا ہو, اس کی کیا سزا. اگر بچہ 4 مہینے کا ہو چکا ہے تو پھر یہ کرانا گناہ ہے اور قتل کے درجے میں. اور 4 مہینے سے پہلے اگر ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ عورت کو نقصان ہو, اس کے جسم کو نقصان ہو گیا, اس سے پہلے جو بچہ ہے اس کی صحت پر اس کا اثر پڑتا ہے, تو پھر گنجائش ہے. لیکن 4 مہینے کے بعد کسی بھی صورت اس کی گنجائش نہیں ہے اور یہ قتل کے زمرے میں آئے گا. ایک عادت پرس دیکھنا پر اعلان تو کرنا منع ہے کہ ایک عادت پرس ملا ہے اور ایک موٹر سائیکل جس پر 3 لڑکے سوار ہیں, جیسے پچھلے والے میں نے ایسا کیا ہے. گلی نمبر 12 تندور کے سامنے ایک موٹر سائیکل جس پر 3 لڑکے سوار ہیں, سب سے پیچھے والے لڑکے نے اٹھایا وہ پرس. یہ تمام واقعہ سید فرحت صاحب کے گھر کے کیمرے میں ریکارڈ ہوا ہے. برائے مہربانی جو ہے وہ کاغذات ہوتے ہیں. تو پرس والے ادھر آیا ہوگا, ادھر آیا ہوگا. بھائی وہ کہاں پر آتے ہیں, وہ کاغذ واپس کر دیں. ان نے غلطی سے اٹھا لیا, پرس پڑا ہو تو نے اٹھا لیا ہوگا. ایسے بھی ہو سکتا ہے. جہاں پر بھی ہے اس کو ڈھونڈو. مفتی صاحب کیا شیشہ پینا جائز ہے؟ ہاں جائز ہے. شیشہ لے کے اس کو 20 روپے کے منہ میں ڈال دیا, جائز ہے. شیشہ پینا کہاں سے جائے. پچھلے مرتبہ میں نے ایک حدیث جو پیش کی وہ تھوڑی سی مکمل کر دوں. نبی علیہ السلام کے کھڑے ہونے کے پیشاب کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ اگر صرف ایک طرف حدیث کو لیا جائے تو لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھڑے ہو کر پیشاب وضو کے بغیر نہیں کیا. جہاں کیا تو کمر میں تکلیف تھی, جہاں پانی کھڑے ہو کر پیا تو اس کی وجہ کیا تھی, وہ جگہ ایسی تھی کہ وہاں بلکہ مشکل سے بندہ ہوا تھا, تو اس لیے آپ اس کو بولنا مناسب نہیں سمجھا اور وہی کھڑے کھڑے اپنے پانی پی لیا. تو وہ عذر کی بنیاد پر تھا. تو مسئلہ پورا اس طرح یہ مسئلہ پورا ہے. وہ کہتے ہیں مفتی صاحب کیا شیشہ پینا, تو شیشہ ہو یا دیگر جتنے بھی ہے یہ سارے ناجائز ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے. اور یہ جو نہیں نوجوان وہ بڑے بڑے وہ لگا کے اڑا رہے ہوتے ہیں, اس چیز سے بچیں گا, یہ غلط ہے. کیا صرف ایک امام کی تقلید کرنی چاہیے؟ اس پر تو ہم نے بہت جمعے پڑھا ہے. کیا صرف ایک امام کی تقلید کرنی چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے, آپ ایک وقت میں کتنے امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ایک نماز پڑھ سکتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ, اگر آپ میں سے جن سوال پوچھے کوئی شخص ایسا ہے جو اتنا دینی علوم جانتا ہو کہ حدیث سے مسئلہ بھی نکال سکتا ہو اور پھر اس اصولوں کو بھی جانتا ہو اور وہ مسئلے کے بیک گراؤنڈ پہ جتنی بھی حدیث ہیں ان کو بھی جانتا ہو اور ان میں جو اسماء رجال کا علم, اسماء رجال میں جو حدیث صحیح ہے کس بنیاد میں اس کو بھی جانتا ہو, تو وہ جس کی چاہے تقلید کرے, بلکہ وہ تقلید ہی نہ کرے کسی کی, وہ کسی کی تقلید نہیں کرے. یہ تقلید ہے کیا چیز؟ جس طرح آپ ایک ڈاکٹر سے اتفاق کر لیتے ہیں کہ اس ڈاکٹر سے میں علاج کراتا ہوں, میرے فیملی ڈاکٹر ہے, اس طرح ہم آنکھیں بند کر کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے جو ریسرچ کیا ہے اس ریسرچ پر اعتبار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو حدیث جمع کی ہے اور جس حدیثوں کی بنیاد پر مسائل سامنے لے کے آئے ہیں. اور یاد رکھیں تقلید قرآن میں نہیں ہے, تقلید حدیث میں نہیں ہے, تقلید ان مسائل میں ہے جس پر 2 3 4 حدیثیں مختلف آتی ہے, تو ان میں سے ایک حدیث کو ایک مسئلے پر فٹ کر لینا اور سمجھ لینا کہ یہ زیادہ افضل ہے, افضلیت کے اختلاف ہے, اس میں صرف ایک امام کی تقلید کی جائے گی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک وقت میں آپ 2 اماموں کی تقلید کریں. تو یہ کس کے لیے ہے؟ وہ لوگ جو خود نہیں کر سکتے ریسرچ, وہ جا کر جو ہے وہ کسی امام کی تقلید کریں گے, مسئلہ معلوم کریں گے. اور آپ میں سے ہر شخص تقلید, چاہے جو تقلید کو نہیں مانتے وہ بھی تقلید کرتے ہیں, وہ اپنے مسئلے کس سے پوچھتے ہیں؟ مسجد کے امام سے پوچھتے ہیں. تو ان کو کس نے بتایا کہ وہ حدیث تو نہیں پوچھتے اس سے کہ حدیث بھی بتاؤ پھر حوالہ بھی دو, وہ کہتے ہیں یہ مسئلہ اس طرح, وہ کہتا ہاں ہوا ہے, کہتے ٹھیک. تو یہی تو تقلید ہے. لیکن ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ان مسائل میں تقلید کو مانتے ہیں.